اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا اسلامک کمپینین کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سعد رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کے لیے فدا کبھی وامی کا جملہ نہیں سنا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دوستو دفاع اسلام کے لیے ننگی تلوار ثابت ہونے والے صحابی رسول، وہ اپنی ماں کا بہت ہی پیارا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ اللہ نے اسے شکل و صورت کے ساتھ ساتھ عقل و بصیرت بھی وافر مقدار میں عطا کی۔ اس عقل و بصیرت نے اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ جب اس کی ماں نے لڑکے کے تبدیل مذہب کا حال سنا تو سخت رنجیدہ ہوئی اور بات چیت کھانا پینا چھوڑ بیٹھی۔ چونکہ وہ لڑکا ماں کا حد درجہ فرما بردار اور اطاعت شعار تھا، اس لیے یہ سخت آزمائش کا موقع تھا، لیکن جو دل توحید کی لذت سے آشنا ہو چکا تھا وہ کفر و شرک کی طرف کس طرح رجوع کر سکتا تھا۔ ماں 3 دن مسلسل بھوکی رہی، لیکن بیٹے کے استقلال میں کوئی کمی نہ آئی۔ اللہ رب العزت کو یہ شان استقامت اس قدر پسند آئی کہ تمام مسلمانوں کے لیے مشیت الہی میں والدین کے عدم اطاعت کا قانون بنا دیا گیا۔ چنانچہ آیت نازل ہوئی، اگر والدین تجھ کو میرے ساتھ شرک پر مجبور کریں جن کا کوئی علم و یقین تیرے پاس نہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہ کر۔ اسلام کی خاطر ماں کی محبت قربان کرنے والے یہ عظیم انسان سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سید سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 برس کے تھے کہ اسلام کی صدائے دل نواز توحید کا شیدائی بنا دیا اور سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ کا نام سعد اور کنیت ابو الاسحاق تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت نبوی تک مکہ ہی میں مقیم رہے اور صبر و استقلال کے ساتھ ہر طرح کی سختیاں جھیلتے رہے۔ سید سعد بن ابی وقاص کفار کے خوف سے عموماً مکہ کی ویران و سنسان گھاٹیوں میں چھپ کر معبود حقیقی کی پرستش و عبادت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک گھاٹی میں چند صحابہ کرام کے ساتھ مصروف عبادت تھے کہ اتفاق سے کفار کی ایک جماعت اس طرف آ نکلی اور اسلام کا مذاق اڑانے لگی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کو اس بے بسی کی زندگی میں بھی جوش آ گیا اور اونٹ کی ہڈی اٹھا کر اس زور سے ماری کہ ایک مشرک کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اسلام کی حمایت میں یہ پہلی خون ریزی تھی جب سیدنا سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ سے عمل میں آئی۔ دوستو مکہ میں جب کفار کے ظلم ستم سے مسلمانوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا۔ اس حکم عام کی بنا پر سیدنا سعد بن ابی وقاص نے مدینہ کی راہ لی اور اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے مکان میں فروکش ہوئے، جنہوں نے ایام جاہلیت میں ایک خون کیا تھا اور انتقام کے خوف سے مدینہ میں سکونیت اختیار کر لی تھی۔ یہاں پہنچ کر مسلمانوں کو آزادی اور طمانینت نصیب ہوئی، تاہم قریش مکہ کی حملہ آوری کا خطرہ موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بینی کر کے سیدنا عبدہ بن الحارث کو 60 یا 80 سواروں کے ساتھ غنیم کی نقل و حرکت دریافت کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص بھی اس جماعت میں شامل تھے۔ دورہ کرتے ہوئے حجاز کے ساحلی علاقہ میں قریش کی ایک بڑی تعداد سے مڈ بھیڑ ہوئی۔ چونکہ محض تجسس مقصود تھا اس لیے کوئی جنگ پیش نہ آئی، مگر سیدنا سعد بن ابی وقاص کو کہاں تاب تھی، انہوں نے ایک تیر چلا ہی دیا۔ چنانچہ یہ اسلام کا پہلا تیر تھا جو راہ خدا میں چلایا گیا۔ دوسری دفعہ خود سیدنا سعد بن ابی وقاص کے زیر قیادت 8 مہاجرین کی ایک جماعت جاسوسی کے لیے روانہ کی گئی۔ چنانچہ یہ مقام خرار تک گئے اور واپس آئے، مگر کوئی جنگ نہ ہوئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن حجش کے ساتھ دشمن کی خبر گیری پر مامور ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن حجش کو ایک ضرب و مہر فرمان دیا تھا کہ 2 روز سفر کرنے کے بعد کھول کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ انہوں نے جب ہدایت نامہ 2 روز کے بعد پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان جو نخلستان ہے وہاں پہنچ کر قریش کی نقل و حرکت کا پتہ چلائیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو فرمان کا مضمون سنا کر کہا، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، جس کو شہادت منظور ہو وہ ساتھ چلے ورنہ واپس جائے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص اور تمام دوسرے ساتھیوں نے جوش کے ساتھ سمعاً و
तातन कहा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उत्बा बिन गजवान और सैयदना साद बिन अबी वक्कास का ऊँट जो मुश्तरका तौर पर दोनों की सवारी में था गुम हो गया और इस तरह वो दोनों पीछे रह गए। अब्दुल्ला बिन अजश ने नखलिस्तान में पहुंचकर कुरैश के काफिला से जंग की और माल गनीमत और चांद कैदियों के साथ मदीना वापस आए। चूँकि ये वो महीना था जिसमें रस्मन जंग ममनू समझी जाती थी, इसलिए सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नापसंदीदगी जाहिर की और फरमाया कि मैंने तुम्हें जंग का हुक्म नहीं दिया था। मुसलमानों ने भी अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों को मलामत की, लेकिन वही इलाही ने इस मसला को इस तरह साफ कर दिया। लोग तुमसे माए हराम की निस्बत पूछते हैं कि उसमें लड़ना जायज़ है, कह दो इसमें लड़ना गुनाह और खुदा की राह से रोकना और इसका ना मानना और मस्जिद हराम से बाज रखना और उसके अहल को उससे निकाल कर अल्लाह के नज़दीक इससे भी बढ़कर है और फितना कष्ट और खून से ज़्यादा बुरा है। कुरैश फिदिया लेकर अपने कैदियों को छुड़ाने आए, लेकिन उस वक्त उत्बा बिन गजवान और सैयदना साद बिन अबी वक्कास का कुछ पता न था। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक ये दोनों सही सलामत पहुँच न जाएं तुम्हारे कैदी रिहा न होंगे। गाज़ जब ये दोनों जानिसार वापस आ गए तो मुशरिकीन छोड़ दिए गए। मार्का बदर से मुस्तकिल जंगों की इब्तिदा हुई। सैयदना साद बिन अबी वक्कास ने इस जंग में गैर मामूली शुजाअत और जांबाजी के जौहर दिखाए और सईद बिन अल-आस सुरखेल कुफार को ये तय किया। सैयदना साद बिन अबी वक्कास को इसकी ज़ुल्कुत्फ़ा नामी तलवार पसंद आ गई थी। तलवार लिए हुए बारगाह नबूवत में हाजिर हुए। चूँकि उस वक्त तक तकसीम गनीमत के मुतालिक कोई हुक्म नाज़िल न हुआ था, इसलिए इरशाद हुआ कि जहाँ से उठाई है वहीं रख दो। सैयदना साद के बरादर अजीज़ सैयदना उमैर इस जंग में शहीद हुए थे। कुछ तो उनकी मफारकत का सदमा और कुछ तलवार न मिलने का अफसोस। गर्ज गमगीन व मलोल वापस आए, लेकिन थोड़ी देर के बाद सूरह अनफाल नाज़िल हुई और सरवर कायनात ने उनको बुलाकर तलवार लेने की इजाज़त दे दी। 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद पेश आया। घाटी को कबल अज़ हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ देने की वजह से मुसलमानों की फतह शिकस्त में बदल गई और नागहानी हमला के बायस अक्सर गाजियों के पांव उखड़ गए। लेकिन सैयदना साद बिन अबी वक्कास इन साबित कदम असहाब की सफ में थे जिनके पाए इस्तक़लाल को आखिर वक्त तक लग़्ज़िश न हुई। सैयदना साद तीर अंदाजी में कमाल रखते थे, इसलिए जब कुफार का नरगा हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने तुर्किश से तीर देते जाते और फरमाते, ऐ साद तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर फिदा हूँ। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से साद रज़ियल्लाहु अन्हु के सिवा और किसी के लिए फिदाक अबी वामी का जुमला नहीं सुना। असनाए जंग में एक मुशरिक सामने आया जिसने अपने तेज और तुंद जुमलों से मुसलमानों को परेशान कर रखा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको निशाना बनाने का हुक्म दिया, लेकिन उस वक्त तुर्किश तीरों से खाली हो चुका था। सैयदना साद ने तामील इरशाद के लिए एक तीर उठाकर जिसमें फल नहीं था इस सफाई के साथ उसकी पेशानी पर मारा कि वो बदहवासी के साथ बरहना होकर गिर गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तीर अंदाजी और उसकी बदहवासी पर बेअख्तियार हंस पड़े, यहाँ तक कि दंदान मुबारक नजर आने लगे। मक्का से वापस आने के बाद इसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सकीफ़ा बनी सादा में कसरत आरा से मसनद नशीं खिलाफत हुए। सैयदना साद बिन अबी वक्कास ने भी जमहूर का साथ दिया और खलीफा अव्वल के हाथ पर बिला तवक्कुफ़ बैत कर ली। खलीफा अव्वल ने 2.25 बरस की खिलाफत के बाद दाई हक को लबैक कहा और फारूक आज़म को जानशीन बनाकर रेदलत फरमाई। उस वक्त अंदरूनी मामलात का फैसला होकर शाम और इराक पर फौज कशी की इब्तिदा हो चुकी थी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मसनद नशीन होने के साथ ही तमाम अरब में जोश व खरोश की आग भड़का दी और इन हमलों का इंतज़ाम ज़्यादा वसी पैमाने पर कर दिया। ख़ुसूसन इराक की फौज कशी पर सबसे पहले तवज्जो की। अहले अरब और ईरानियों में कदीम ज़माना से अदावत चली आई थी। ईरानियों ने बारहा अरबों के इख्तलाफ और कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर तमाम अरब को तबाह बर्बाद कर दिया था। ख़ुसूसन इराक, अरब और सरहदी इलाक़ों पर मुस्तकिल कब्ज़ा जमा लिया था, लेकिन अरब भी दब कर रहने वाले न थे। जब मौका मिलता बगावत कर देते थे। चुनाचे पुराने दख्त के ज़माना में जब तवाइफ अल मलूकी के बायस ईरानी हुकूमत का निज़ाम अबतर हो गया तो सरहदी कबाइल को फिर शोरश का मौका मिला और मसना शेबानी और सईद अजली ने थोड़ी
جمعیت فراہم کر کے عراق کی سرحد ہیرا اور ابلا کی طرف غارت گری شروع کر دی۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مسنا نے بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر باقاعدہ عراق پر حملہ آوری کی اجازت طلب کی، چونکہ عام عرب میں اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی، اس لیے اس کے ایک وسیع خطہ کا کسی دوسری حکومت کے زیر اقتدار رہنا مذہبی اور قومی نقطہ نگاہ سے نہایت خطرناک تھا۔ اس بنا پر خلیفہ اول نے مسنا کو اجازت دے دی اور سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کو ایک بڑی جمعیت کے ساتھ مدد کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے حملہ کر کے بہت سی سرحدی مقامات فتح کر لیے، لیکن چونکہ دوسری طرف شام کی مہم بھی درپیش تھی اور وہاں کمک کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق نے خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مسنا کو اپنا جانشین مقرر کر کے شامی رزم گاہ کی طرف روانہ ہو جائیں، لیکن خالد کا جانا تھا کہ عراق کی مہم دفعتاً سرد پڑ گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت پر قدم رکھا تو پھر نئے سرے سے عراق کی مہم پر توجہ مبذول فرمائی اور سیدنا ابو عبیدہ کو ایک فوج گراں کے ساتھ اس طرف روانہ فرمایا۔ انہوں نے ایرانیوں کو متفرق مارکوں میں شکست دے کر تمام متصلح علاقوں پر قبضہ کر لیا اور مشرقی فرات کے کنارے ایک مقام پر جس کا نام مروہ تھا، غنیم کی ایک زبردست فوج کے ساتھ صف آرائی کی، چنانچہ بیخ کنی میں دریا حائل تھا۔ اس لیے ایرانی سپہ سالار بہمن نے کہلا بھیجا کہ یا تو تم اس پار اتر کر آؤ یا ہم آئیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سربراہان لشکر کے اختلاف کے باوجود جذبات کے جوش میں خود دریا کے پار اتر کر مقابلہ کیا، لیکن مسلمانوں کو نہایت افسوسناک شکست ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کمک بھیج کر فوج کو عصر نو مستحکم کر دیا اور مسنا شیبانی کو سپہ سالاری کی خدمت سپرد کر دی۔ انہوں نے مارکہ بوئیب اور دوسری جنگوں میں دشمن کو پے در پے شکستیں دے کر عراق کے ایک وسیع خطہ پر قبضہ کر لیا۔ ایرانیوں کو اب تک مسلمانوں کی جارحانہ قوتوں کا اندازہ تھا۔ ان فتوحات نے ان کی آنکھیں کھول دیں، لیکن مسلمانوں کو نہایت افسوسناک شکست ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کمک بھیج کر فوج کو عصر نو مستحکم کر دیا اور مسنا شیبانی کو سپہ سالاری کی خدمت سپرد کر دی۔ یزد گرد کو تخت نشین کیا اور تمام ملک میں اتحاد، اتفاق اور جوش و خروش کی آگ بھڑکا دی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے مفتوحہ مقامات میں بھی بغاوت و سرکشی کی آگ بھڑک اٹھی اور مسنا کو مجبوراً عرب کی سرزمین میں واپس آنا پڑا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان واقعات سے مطلع ہو کر تمام عرب میں پرجوش خطیب پھیلا دیے کہ وہ اپنی پرتاثیر تقریروں سے قبائل عرب کو جنگ میں شریک ہونے کے لیے آمادہ کریں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصہ میں دارالخلافت کی طرف جنگ آزما بہادروں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عہد صدیقی سے حوازن کے حامل تھے۔ انہوں نے اپنے اثر سے 1000 آدمی بھیجے، جن میں سے ہر ایک تیغ و تفنگ کا ماہر تھا۔ غرض فوج توقع سے زیادہ فراہم ہو گئی، لیکن سب سے زیادہ دقت یہ تھی کہ اس عظیم علیشان لشکر کی سربراہی کے لیے کوئی شخص موزوں نظر نہ آتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی گئی تو انہوں نے بھی اس بار گراں کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ عوام کے اصرار سے خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے، لیکن اہل الرائے صحابہ مانے ہوئے کہ آپ کا جانا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ لوگ اسی شد و مد میں تھے کہ دفعتاً سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اٹھ کر کہا کہ میں نے پا لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کون؟ بولے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ تمام حاضرین اس انتخاب پر پھڑک اٹھے اور سب نے متفقہ طور پر تائید کی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نہایت بلند پایا صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، اس کے ساتھ بہادری شجاعت میں بھی بے نظیر تھے۔ تمام فوج نے ان کی سپہ سالاری کو نہایت پسندیدگی اور فخر کی نگاہ سے دیکھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے مشراف میں اپنی فوج کا باقاعدہ جائزہ لیا، جو کم و بیش 30,000 تھی، پھر میمنہ و میسرہ وغیرہ کی تقسیم کر کے ہر ایک پر جدا جدا افسر مقرر کیے اور مقام کا نقشہ، فردوگاہ کا ڈھنگ، لشکر کا پھیلاؤ اور رسد کی کیفیت وغیرہ سے دربار خلافت کو مطلع کیا۔ وہاں سے حکم آیا کہ مشراف سے آگے بڑھ کر قادسیہ پر اس طرح مورچے جمائیں کہ پشت پر عرب کے پہاڑ ہوں اور سامنے دشمن کا ملک ہو۔ چنانچہ وہ یہاں سے روانہ ہو کر عزیب میں اجمیوں کے میگزین پر قبضہ کرتے ہوئے قادسیہ پہنچے اور مناسب موقعوں پر مورچے جما دیے۔ رستم کی فوجیں قادسیہ پہنچی تو سعد رضی اللہ عنہ نے ہر طرف جاسوس پھیلا دیے کہ دشمن کی نقل و حرکت سے ہر وقت مطلع کرتے رہیں۔ نیز غنیم کی فوج کا رنگ ڈھنگ، لشکر کی تربیت اور پڑاؤ کی حالت دریافت کرنے کے لیے فوجی افسر متعین کر دیے۔ اس میں کبھی کبھی دشمن کا سامنا بھی ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ رات کے وقت غنیم کے کیمپ میں گشت کر رہے تھے کہ ایک جگہ ایک بیش بھاگ گھوڑا بندھا دیکھا۔ تلوار سے باغ ڈور کاٹ کر اپنے
گھوڑے کی باگڈور سے اٹکا لی۔ لوگوں نے ان کا تعاقب کیا تو ایک سپاہی کو قید کر کے لڑتے بڑھتے صاف نکل آئے۔ قیدی نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر اسلام قبول کیا اور اجمی فوج کے بہت سے راز بیان کیے۔ عرصہ تک صرف اسی قسم کی جھڑپ ہوتی رہی اور کوئی باقاعدہ جنگ پیش نہ آئی۔ رستم قصداً جنگ سے جی چراتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر صلح کی پیشکش کی اور سیدنا سعد نے اس کی خواہش پر متعدد سفارتیں روانہ کی۔ آخری سفارت میں مغیرہ بھیجے گئے لیکن مصالحت کی کوئی صورت نہ نکلی۔ رستم کو ناکامی ہوئی تو اس نے غضبناک ہو کر کہا کہ کل تمہاری فوجیں تہ و بالا کر ڈالوں گا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر رستم کا مفعولہ بیان کیا تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے بھی جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ رستم اس قدر غضبناک ہو گیا تھا کہ اس نے اسی وقت فوج کو کمر بندی کا حکم دے دیا اور دوسرے روز صبح کے وقت درمیان کی نہر کو عبور کر کے میدان جنگ میں صف آرا ہوا۔ دوسری طرف سیدنا سعد کا لشکر بھی تیار تھا۔ مشہور شعراء اور پرجوش خطیب رزمی اشعار اور جادو اثر تقریروں سے تمام بہادر سپاہیوں کے شجاعانہ ولولے بھڑکا رہے تھے۔ اس کے ساتھ قاریوں کی خوش الحانی اور جہاد کی آیتوں نے جنگ کے عاشقوں کو بےتاب کر رکھا تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے قاعدہ کے مطابق اللہ اکبر کے 3 نعرے بلند کیے اور چوتھے پر جنگ شروع ہو گئی۔ گو وہ خود عرق النساء کے عارضہ میں مبتلا ہونے کے باعث عام فوج کا ساتھ نہ دے سکے اور خالد ابن ارطفہ کو قائم مقام کر کے میدان جنگ کے قریب جو قصر تھا اس کے بالا خانہ پر رونق افروز ہوئے۔ تام فوج کو لڑاتے خود تھے۔ جس وقت جو حکم دینا مناسب سمجھتے تھے پرچوں پر لکھ کر اور گولیاں بنا کر خالد رضی اللہ عنہ کی طرف پھینکتے جاتے تھے اور خالد رضی اللہ عنہ انہی ہدایتوں کے مطابق بموقع لڑائی کا اسلوب بدلتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایرانی ہاتھیوں کے ریلے سے قریب تھا کہ سواروں کو پاؤں اکھڑ جائیں۔ سیدنا سعد نے یہ رنگ دیکھ کر فوراً قبیلہ تمیم کو جو نیزہ بازی اور تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے کہلا بھیجا کہ تمہارا کمال ہاتھیوں کے مقابلے میں کیا ہوا۔ یہ سن کر انہوں نے اس جوش سے تیر برسائے کہ دفعتاً جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ غرض تمام دن اسی زور کا رن ہوا۔ شام ہوئی تو دونوں فریق اپنے اپنے پڑاؤ میں واپس آئے۔ قادسیہ کا یہ پہلا معرکہ تھا جس کو عربی میں یوم الرماس کہتے ہیں۔ دوسری روز پھر جنگ شروع ہوئی۔ عین ہنگامہ کارزار میں شام کی امدادی فوجیں بھی پہنچ گئیں۔ اس تائید غیبی سے مسلمانوں کا جوش دوبالا ہو گیا اور اس زور و شور سے تیغ و سنان کا بازار گرم ہوا کہ دور سے دیکھنے والوں کی رگ شجاعت میں ہیجان پیدا ہو رہا تھا۔ ابو موجن ثقفی جن کو سیدنا سعد نے شراب خواری کے جرم میں اپنے قصد میں مقید کر دیا تھا اس ولولہ انگیز منظر کو دیکھ کر بےتاب ہو رہے تھے۔ ضبط نہ کر سکے تو سعد کی بیوی سلمہ سے درخواست کی کہ اس وقت مجھ کو چھوڑ دو، لڑائی سے بچا تو پھر خود آ کر بیڑیاں پہن لوں گا۔ سلمہ نے انکار کیا تو حسرت کے ساتھ اشعار پڑھے جن کا مطلب تھا اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیزہ بازیاں کر رہے ہیں اور میں زنجیر میں بندھا پڑا ہوں۔ جب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیر باغ کھینچ لیتی ہے اور دروازے اس طرح سامنے بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکار کے تھک جاتا ہے۔ ان اشعار سے متاثر ہو کر سلمہ نے ان کی بیڑیاں کاٹ دیں اور وہ سیدنا سعد کے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کی دہکتی ہوئی آگ میں کود پڑے اور ان لوگوں کو اپنی شجاعت و جاں بازی سے متعیر کر دیا۔ سیدنا سعد بھی حیران تھے کہ یہ کون بہادر ہے۔ شام کو جنگ ختم ہوئی تو ابو محجن نے خود آ کر بیڑیاں پہن لی۔ سلمہ نے یہ حالات سعد سے بیان کیے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں ایسے فدائی اسلام کو سزا نہیں دے سکتا اور اسی وقت رہا کر دیا۔ ابو محجن پر بھی اس قدر دانی کا یہ اثر ہوا کہ آئندہ شراب سے توبہ کر لی۔ تیسرے روز حسب معمول پھر معرکہ شروع ہوا۔ سیدنا سعد نے آج فیصلہ کا ارادہ کر لیا تھا لیکن شام ہو گئی اور جنگ کے زور و شور میں کچھ فرق نہ آیا۔ زیادہ دقت ہاتھیوں کی وجہ سے تھی۔ وہ جس طرح جھک پڑتے تھے صفیں کی صفیں درہم برہم کر دیتے تھے۔ سیدنا سعد نے کاکا رضی اللہ عنہ اور چند دوسرے بہادر سپاہیوں کو بلا کر کہا کہ تم ہاتھیوں کو مار دو تو پھر میدان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے نہایت جاں بازی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کی اور نرغہ کر کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مار ڈالا تو دوسرے ہاتھی خود بخود بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہاتھیوں سے میدان صاف ہونا تھا کہ سیدنا سعد نے اپنی فوج کو سمیٹ کر پھر نئے سرے سے ترتیب دیا اور حکم دیا کہ جب میں تیسرا نعرہ بلند کروں تو غنیم پر حملہ کر دیا جائے۔ لیکن ابھی پہلا ہی نعرہ بلند ہوا تھا کہ کاکا رضی اللہ عنہ نے جوش سے بےتاب ہو کر حملہ کر دیا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ
काका रज़ी अल्लाह अन्हु को माफ़ करना और उसका मददगार रहना। काका रज़ी अल्लाह अन्हु को देखकर दूसरे कबाइल भी टूट पड़े। सैयदना साद हर कबीले पर कहते जाते थे कि ऐ अल्लाह उसको माफ़ करना और उसका मददगार रहना। गर्ज दिन ख़त्म होने के बाद तमाम रात हंगामा कारजार गर्म रहा, लेकिन फिर आखिर मुसलमानों के सबात और इस्तक़लाल ने ईरानियों के पाँव उखाड़ दिए। रुस्तम को भी मजबूरन भागना पड़ा, मगर हिलाल नामी एक मुसलमान सिपाही ने ताक़ुब करके उसका काम तमाम कर दिया। सैयदना साद ने बारगाह खिलाफत में नामा फ़तह रवाना करके मक़तूलीन और मुजरहीन की तजदीद और तदफीन और मरहम पट्टी का एहतमाम किया। सैयदना साद ने मार्का कादसिया के बाद 15 हिजरी में तमाम इराक अरब को ज़ेर नगी कर लेने का तहैया कर लिया। ईरानी बाबुल में पनाह गुज़ीन थे, इसलिए सबसे पहले उसी तरफ बढ़े। उन्होंने खुद अजमियों पर इस कदर रोब बिठा दिया था कि राह में बड़े बड़े सरदारों ने पेशवाई करके सुलह कर ली और बाबुल तक मौका पुल तैयार करवा दिए कि इस्लामी फ़ौजें आसानी के साथ गुजर जाएं। बाबुल पहुंचकर सैयदना साद ने एक ही हमला में उसको फतह कर लिया और ख़ुद यहाँ क़याम करके जोधा की अफसरी में कुछ फ़ौजें आगे रवाना कर दी। उन्होंने कूसी पहुंचकर दम लिया और वहाँ के रईस शहरियार को कत्ल करके शहर पर कब्जा कर लिया। कूसी से आगे बढ़कर पाए तख्त के करीब एक मुस्तहकम मकाम बैरा शीर था। इस नाम की वजह से ये थी कि यहाँ खास किसरा का शिकारी शेर रहता था। सैयदना साद का लश्कर जब इस शहर के करीब पहुंचा तो शेर मुकाबला करे छोड़ा गया। उसने तड़प कर इस्लामी शेरों पर हमला किया, लेकिन सैयदना साद के भाई हाशिम ने, जो हरावल के अफसर थे, इस सफाई से तलवार मारी कि शेर वहीं ढेर हो गया। बैरा शेर का 2 माह तक मुआसरा रहा और इसी असना में मुतअद्दिद हौलनाक जंगें हुई, लेकिन कुछ न हो सका। एक रोज़ खुद ईरानी फ़ौजें तंग आकर जोश व खरोश के साथ किला से बाहर निकली और देर तक शुजाना लड़ती रहीं। इसी हालत में उनका सिपा सालार शहर बराज, जो निहायत बहादुर अफसर था, एक मुसलमान के हाथों मारा गया। उसका कत्ल होना था कि अजमी फ़ौजें भाग खड़ी हुईं और शहर वालों ने सुलह का फरेरा उड़ा दिया। 12 शहर और मदाइन के दरमियान सिर्फ दजला हायल था। ईरानियों ने मुसलमानों के खौफ से जहाँ जहाँ पुल थे सब तोड़कर बेकार कर दिए थे, लेकिन सैयदना साद की अव्वल अज़मी के आगे दुनिया की कौन सी चीज़ हायल हो सकती थी। उन्होंने अहले फ़ौज को मुखातिब करके कहा, बरादरान इस्लाम, दुश्मन ने हर तरफ से मजबूर होकर दरिया के दामन में पनाह ली है। आओ उसको भी तीर तैर जाएं तो फिर मुतला साफ है। ये कहकर घोड़ा दरिया में डाल दिया। सिपा सालार आज़म की जांबाजी देखकर तमाम फौज ने भी जोश के साथ घोड़े डाल दिए और बहम बातें करते हुए दूसरे किनारे पर जा पहुंचे। ईरानी ऐसे अजीब व गरीब जोश और इस्तक़लाल का मंजर देखकर दियो आमंद कहते हुए भागे। ताम सिपा सालार हरजादी थोड़ी सी फौज के साथ जमा रहा और दरिया से निकलने पर मज़ाहम हुआ, लेकिन मुसलमानों ने उनको काट कर ढेर कर दिया और मदाइन पहुंचकर शाही महल्लात पर कब्जा कर लिया। यज़दगर्द शाह ईरान पहले ही भाग चुका था, अलबत्ता तमाम असबाब व सामान मौजूद था, जो बजनसा तजसा रवाना किया गया। मदाइन की फतह के साथ तमाम इराक अरब पर तसल्लुत कायम हो गया। बड़े बड़े रोसा और जागीरदारों ने सुलह कर ली और तमाम मुल्क में अमन व अमान की मनादी हो गई। जो लोग घर बार छोड़कर भाग गए थे फिर वापस आ गए और हाकिम व महकूम में इस कदर इत्तेबा पैदा हुआ कि बाहम अज़दवाज व मुनाकिहत का सिलसिला जारी हो गया। इराक अरब के मफ्तूह होने के बाद सैयदना साद के तमाम से जलोला और तकरीब पर फौज कशी हुई और नहायत कामयाबी और फिरोजमंदी के साथ उन मकामात और इस्लामी फरेरा नसीब कर दिया गया। उसके बाद सैयदना साद ने दरबार खिलाफत से आगे बढ़ने की इजाज़त तलब की तो जवाब आया कि दौलत हुक्मरानी के मुकाबला में मुझे एक एक सिपाही का खून ज़्यादा महबूब है। काश हमारे और अजमियों के दरमियान साद सिकंदरी हायल होती कि ना हम उनकी तरफ बढ़ते और ना वो हम पर हमलावर होते। गर्ज सरदस्त इसी पर इत्तफा करके मुमालिक मफ्तूहा का नज़्म व नस्क अपने हाथ में लो। इस फरमान के मुताबिक सैयदना साद की वाली मुल्क की हैसियत से मदाइन को सूबा का मरकज़ बनाकर नज़्म व नस्क में मसरूफ़ हो गए। असल ये है कि किसी गैर कौम पर हुक्मरानी और मुल्की निज़ाम को बेहतरीन असूल पर मुरतब करना भी इसी कदर मुश्किल है जिस कदर किसी मुल्क को फतह करना। सैयदना साद अपनी फितरी काबिलियत के बायस इन दोनों मुश्किलात पर गालिब आए। उन्होंने जिस खूबी और उम्दगी के साथ अपने ओहदा जलीला के फ़राइज़ अंजाम दिए उससे ज़्यादा उस ज़माना में मुमकिन न था। दरबार खिलाफत के अहमाद से तमाम इराक की मरदमशुमारी और पैमाइश कराई। अराज़ी मफ्तूहा को मुल्क के असली बाशिंदों के हाथ रहने दिया। अलबत्ता जिस ज़मीन का कोई वारिस न था उसका फिर नए सिरे से बंदोबस्त किया। इसी तरह लगान और जजिया के उसूल बनाए और रियाया के अमन व आसाइश का इंतज़ाम किया।
اجمیوں کے ساتھ اس قدر خلق و شفقت سے پیش آئے کہ ان کے دل پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ بڑے بڑے عمراء اور رؤساء اسی اثر سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ جمیل ابن بصیری، بستان بن نرسی، رافیل اور فیروز وغیرہ جو عراق کے مشہور رؤساء تھے خود بخود مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ویلم کی 4000 فوج جو شاہی رسالہ کے نام سے موسوم تھی حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ سیدنا سعد نے ایک عرصہ تک مدائن میں قیام کرنے کے بعد محسوس کیا کہ یہاں کی آب و ہوا نے اہل عرب کا رنگ و روپ بدل دیا ہے۔ سیدنا عمر کو اس سے مطلع کیا تو حکم آیا کہ عرب کی سرحد میں کوئی مناسب سرزمین تلاش کر کے ایک نئے شہر بسائیں اور عربی قبائل کو آباد کر کے اس کو مرکز حکومت قرار دیں۔ سیدنا سعد نے اس حکم کے مطابق مدائن سے نکل کر ایک موزوں جگہ منتخب کر کے کوفہ کے نام سے ایک وسیع شہر کی بنیاد ڈالی۔ عرب کے جدا جدا قبیلوں کو جدا جدا محلوں میں آباد کیا۔ وسط شہر میں ایک عظیم عالی شان مسجد بنوائی جس میں تقریباً 40,000 نمازیوں کی گنجائش رکھی گئی۔ مسجد کے قریب ہی بیت المال کی عمارت اور اپنا محل تعمیر کروایا جو قصر سعد کے نام سے مشہور تھا۔ کچھ دنوں کے بعد بیت المال میں چوری ہو گئی۔ سیدنا سعد نے اس کی رپورٹ دارالخلافت میں بھیجی تو حکم آیا کہ بیت المال کو مسجد سے ملا دیا جائے تاکہ ہر وقت نمازیوں کی آمد و رفت سے خزانہ محفوظ رہے۔ چنانچہ انہوں نے روز بانامی ایک مشہور پارسی معمار کو بلا کر میں یہ خدمت سپرد کی۔ اس نے نہایت خوبی و موزونی کے ساتھ بیت المال کی عمارت کو بڑھا کر مسجد سے ملا دیا۔ سیدنا سعد نے اس کی کاریگری کی بڑی قدر کی اور خوش ہو کر اس کو دارالخلافت بھیج دیا جہاں ہمیشہ کے لیے اس کا روزینہ مقرر کیا گیا۔ سیدنا سعد کا قصر چونکہ وسط بازار میں تھا اس لیے شور و شغب کے ساتھ بہم گفتگو کرنا بھی دشوار تھا۔ انہوں نے اس سے بچنے کے لیے قصر کے سامنے ایک دیوڑی بنوائی اور اس میں پھاٹک لگوایا۔ بارگاہ خلافت میں اس دیوڑی کی اطلاع پہنچی تو اس خیال سے کہ اہل حاجت کے لیے صدراہ نہ ہو جائے سیدنا محمد بن مسلمہ کو حکم ہوا کہ کوفہ جا کر اس میں آگ لگا دیں۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل ہوئی اور سیدنا سعد اطاعت شعاری کے ساتھ خاموشی سے دیکھتے رہے۔ شام کی اسلامی فوجوں نے حمص پر چڑھائی کی تو اہل جزیرہ ایک لشکر عظیم کے ساتھ رومیوں کی مدد کے لیے روانہ ہوئے، لیکن سیدنا سعد بن ابی وقاص نے جو ملک کے اندرونی اور سرحدی واقعات سے ہر وقت باخبر رہتے تھے ایک فوج گراں بھیج کر ان کو وہیں روک دیا اور آگے نہ بڑھنے دیا۔ 21 ہجری میں ایرانیوں نے عراق کی عجم میں نہایت عظیم الشان جنگی تیاریاں کی اور مسلمانوں کو ان کے مفتوحہ ممالک سے نکال دینا چاہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان تیاروں کا حال سنا تو تمام فوجی مرکزوں میں اسلامی فوج کو بھی آراستہ کرنے کے احکامات صادر کیے۔ کوفہ سب سے بڑا مرکز تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے یہاں نہایت اہتمام کے ساتھ تیاریاں شروع کی اور دربار خلافت کے امام سے نعمان بن مکرن کو جو پہلے ان کی ماتحتی میں افسر تھے اس فوج کا امیر مقرر کیا۔ لیکن یہاں ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی تھی جو قصداً جنگ سے جی چراتی تھی اور کہتی تھی کہ بصرہ والوں نے خام خواہ فارس پر حملہ کر کے یہ لڑائی مول لی ہے۔ سیدنا سعد نے بارگاہ خلافت میں ان لوگوں کی شکایت لکھی تو ان میں سراج بن سنان اور اس کے چند ساتھیوں کو ان سے شدید عداوت پیدا ہو گئی اور انہوں نے مدینہ پہنچ کر شکایت کی کہ وہ نماز اچھی طرح نہیں پڑھاتے۔ ظاہر ہے کہ سیدنا سعد جیسے عالی مرتبہ بلند پایہ صحابی کی نسبت یہ شکایت کس قدر محمل تھی۔ سیدنا عمر کو بھی اس کے لغو ہونے کا یقین تھا، تاہم رفع حجت کے خیال سے سیدنا محمد بن مسلمہ کو تحقیقات کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے کوفہ کی ہر ایک مسجد میں گشت کر کے شکایت کی حقیقت دریافت کی تو ہر جگہ صاحب نے یک زبان ہو کر اس کی تکذیب کی۔ محمد بن مسلمہ تحقیقات سے فارغ کر دونوں فریقوں کا ساتھ لیے ہوئے مدینہ پہنچے۔ سیدنا عمر نے دیکھنے کے ساتھ پوچھا، سعد تم کیسی نماز پڑھاتے ہو کہ لوگ شکایت کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ پہلی 2 رکعتوں میں لمبی صورتیں پڑھتا ہوں اور دونوں آخری میں صرف فاتحہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا بے شک تمہاری نسبت یہی گمان ہو سکتا ہے۔ گو الزام بے بنیاد ثابت ہوا، تاہم سیدنا عمر نے اس خیال سے کہ ایک جماعت مخالفت پر آمادہ ہو گئی تھی ان کو اس عہدہ سے سبق دوشی ہی کر دینا مناسب سمجھا۔ چنانچہ سیدنا سعد بن ابی وقاص جن کو اپنا جانشین بنائے تھے سیدنا عمر نے ان کو ہی مستقل کر دیا اور ان کو دوبارہ واپس جانے کی زحمت نہ دی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کو اپنے اوپر اس بےہودہ الزام کے قائم ہونے کا نہایت افسوس تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ عرب میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے راہ خدا میں تیر اندازی کی ہے۔ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت کے سوکھے پتے کھا کر لڑے تھے، لیکن اللہ کی شان آج یہ بنو اسد پیدا ہوئے ہیں جو مجھے مذہب سکھاتے ہیں کہ میں نماز اچھی نہیں پڑھاتا۔ 23 ہجری میں سیدنا عمر نے ایک مجوسی غلام کے ہاتھ سے شہادت پائی۔ حالت نزاع میں لوگوں نے خلیفہ نامزد کرنے کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے اس منصب کے لیے 6 آدمیوں کے نام پیش کیے۔ ان
میں سے ایک سیدنا سعد ابی وقاص تھے، اور فرمایا کہ اگر وہ خلافت کے لیے منتخب نہ ہو سکیں تو جو منتخب ہوا اسے چاہیے کہ ان کی خدمات سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ میں نے انہیں کسی کمزوری یا خیانت کی وجہ سے معطل نہیں کیا تھا۔ فاروق اعظم کی تجہیز و تکفین کے بعد مجلس شورا نے سیدنا عثمان کے سر پر دستار خلافت باندھی اور انہوں نے حسب وصیت سیدنا سعد بن ابی وقاص کو دوبارہ کوفہ کا والی مقرر کیا، لیکن اس تقرری کے 3 سال بعد 26 ہجری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود محتمم بیت المال سے اختلافات پیدا ہو جانے کے باعث پھر معزول ہو گئے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے معزول ہونے کے بعد مدینہ میں عزلت نشیبی اختیار کر لی، یہاں تک کہ جب خلیفہ ثالث کے آخری عہد حکومت میں فتنہ فساد کا بازار گرم ہوا تو یہ ہنگامہ بھی ان کو گوشہ گیری میں مخل نہ ہوا۔ البتہ جب مفسدین نے کاشانہ خلافت کا محاصرہ کر لیا تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن معاملات ملکی سے بے تعلق رہنے کی روش پر اس وقت بھی قائم رہے۔ چنانچہ علی جب طلحہ و زبیر کے مقابلہ میں اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے تو لوگوں نے ان کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے معذرت کی اور کہا مجھے ایسی تلوار بتاؤ جو مسلم و کافر میں امتیاز رکھے۔ جناب علی اور امیر معاویہ کے تنازعات کا فیصلہ کرنے کے لیے جب پنچایت مقرر ہوئی تو سیدنا سعد بن ابی وقاص نے بھی اس خوشی میں کہ اب خانہ جنگی اور خون ریزیوں کا خاتمہ ہو جائے گا فیصلہ سننے کے لیے دومتۃ الجندل تشریف لائے، لیکن جب یہ بے نتیجہ ثابت ہوئی تو پھر اپنے عزلت قضا میں واپس آ گئے اور تمام جھگڑوں سے قطعی طور پر کنارہ کش رہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں اپنے لیے ایک قصر تعمیر کروایا تھا، چنانچہ عزلت نشیبی کی زندگی میں اسی میں بسر ہوئی۔ آخری عمر میں قوی مزمل ہو گئے تھے اور آنکھوں کی بصارت بھی جاتی رہی تھی، یہاں تک کہ 55 ہجری میں طائر روح نے کف سے انصری کو خیر آباد کہا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے وصیت کی تھی کہ جنگ بدر میں جو اونی کپڑا میرے جسم پر تھا اس سے کفن کا کام لیا جائے، چنانچہ اس پر عمل کیا گیا اور لاش مدینہ لائی گئی۔ بعض امہات المومنین اس وقت زندہ تھیں، انہوں نے حکم دیا کہ اس جانثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مسجد میں لایا جائے، چنانچہ مسجد میں ان کے حجروں کے سامنے نماز ادا کی گئی۔ امہات المومنین بھی نماز میں شریک ہوئی تھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دوستو امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند ہے، اگر پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کو لازمی دبائیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔